بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی صورتحال ایک بار پھر میں اپنے دوست احباب کے درمیان اس لائیو گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین اس وبا سے ہر انسان کو محفوظ رکھے اور اس آزمائش میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے آسانیوں کا اہتمام فرمائے۔ گزشتہ ایک مہینے کے لگ بھگ جو وقت گزرا ہے، جس کے اندر ایک طرف وہ حضرات کے جن کو یہ مرض لاحق ہو گیا، اس وبا کا شکار ہو گئے اور وہ آئسولیشن میں تھے، علاج معالجوں کی صورتحال، ٹیسٹ اور اس سے متعلق معاملات سے گزر رہے تھے، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی تعداد پاکستان کے اندر ان لوگوں کی تھی کہ جو لاک ڈاؤن کی اس پوری کیفیت کے اندر افلاس، بھوک، پریشانی میں موجود ہیں۔ اس وقت میں دوبارہ اسی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ اس کا صرف اور صرف حل یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے رجوع کو بڑھائیں، اور جب تک اس کا کوئی باقاعدہ ویکسین سامنے نہیں آتا، ہمیں سوشل ڈسٹنس کو ہی سمجھ کر کے اس کو علاج سمجھ کر کے اس کے اوپر اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے اندر 9505 پورے ملک کے اندر پازیٹیو کیسز موجود ہیں، اور سر فہرست اس کے اندر اس وقت پنجاب ہے 4196 پازیٹیو کیسز کے ساتھ۔ سندھ دوسرے نمبر پر ہے، 3052 کیسز سندھ کے اندر پازیٹیو ہو چکے ہیں۔ 185 کیسز اسلام آباد کے پازیٹیو ہیں، 465 کیسز بلوچستان کے اندر، 1276 کیسز KPK کے اندر، اور اسی طرح 51 کیسز آزاد کشمیر کے اندر، اور 281 کیسز جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر پازیٹیو رپورٹ ہوئے ہیں۔ 197 حضرات اس پوری وبا کے اندر جاں بحق ہوئے۔ اللہ رب العالمین ان تمام مسلمانوں کو جو اس وبا کے اندر جاں بحق ہوئے ان کو شہادت کے درجات نصیب فرمائے، ان کے تمام لواحقین اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس صبر پر ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ بہت اذیتناک اور بہت آزمائش سے بھرپور معاملات اس وقت انسانیت اس سے دوچار ہے۔ یقیناً اس کیفیت میں جب کوئی پیارا چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کا غم اس کا کوئی متبادل نہیں، لیکن اس کا جو ڈیکورم طے کیا گیا ہے کہ جی اس کے اندر غسل اور پھر اس کے بعد تدفین، اور تدفین کے بعد جنازے کے مراحل، تو جب تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچتے ہیں تو ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس موت سے پناہ دے، اس وبا سے پناہ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، ذکر و اذکار کے ساتھ اللہ سے رجوع کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ میرے رب کی صفات ہیں ارحم الراحمین، میرے رب کی صفات ہیں غفور، میرے رب کی صفات ہے ستار اور جبار، میرے رب کی صفات ہے تواب۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، بہنوں، اس وقت رمضان المبارک ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اور ہمیں اس کی طرف لپکنے اور بڑھنے کی تیاری کرنی ہے۔ اس پوری صورتحال کے اندر بہت سارے سوالات موجود ہیں کہ روزے افطار کے ٹائم کیا ہوں گے، اور اس میں لاک ڈاؤن کی صورتحال کیسے ہوگی، افطاریوں کا اہتمام کس طرح کیا جائے گا، جو اس وقت افلاس اور بھوک کے ساتھ روٹین گزار رہے ہیں ان کے لیے رمضان میں مشکلات کیسی ہوں گی۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین پر پورا بھروسہ اور توکل ہے، کیونکہ وہ رازق ہے اور وہ رزق کی کوئی نہ کوئی سبیل بنائے گا۔ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اور اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ، اس کی رحمت کی امید کے ساتھ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک میں وہ سب کچھ رکھ دیا ہے جس کو ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا آتش دوزخ سے نجات کا قرار دیا گیا ہے، جہاں نیکیوں کو کئی گنا بڑھا کر کے اس کا اجر دیا جاتا ہے،
جہاں بھوکا بھی سیر ہو کر کے کھاتا ہے اور اسلامی معاشرے کا حسن سامنے آ جاتا ہے۔ میں اس وقت پہلی احتیاطی بات دوبارہ یہ کرنا چاہتا ہوں، میں لیاری سے وابستہ ہوں، اور لیاری کے اندر اس وقت یہ بات ٹھیک ہے کہ کیسز بڑی تعداد کے اندر رپورٹ ہو چکے ہیں۔ 176 کیسز پازیٹیو ہیں جو سرکار کے ریکارڈ پر موجود ہیں، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 176 کا کنیکشن اگر فی فرد 5 سے بھی ہو تو یہ تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ مختلف اخبارات کی رپورٹ کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہر اخبار اپنی رپورٹ کا خود ذمہ دار ہے۔ میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ احتیاطی تدابیر ہمارے نبی کی بھی سنت ہے اور ہمیں اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس وقت لیاری کے اندر جو فوتگیاں ہوئی ہیں، کیجویلٹیز، ان کی تعداد 6 تک پہنچ چکی ہے، اور اس میں ایک فیملی ہے جس کا بہت پرابلم چل رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مزید متاثر ہو گئے۔ ہماری مقامی آبادی کی فیملی ہے، ان کو تلاش بھی جاری ہے، تو لہذا اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں خواہ پروپیگنڈوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس وقت ہم سب کی سیفٹی، ہم سب کی پوری امت مسلمہ، نبی مہربان کی امت کے تحفظ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم رضاکارانہ طور پر خود اگر کوئی چیز محسوس کر رہے ہیں، کوئی ایسی علامتیں محسوس کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ محسوس کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو خود رپورٹ کریں تاکہ آپ کے بچے، آپ کے محلے والے اور آپ کے خاندان محفوظ ہو سکیں اور ہم رمضان المبارک کو بہتر انداز کے اندر گزار سکیں۔ میں ایک درخواست اہل خیر سے کرنا چاہوں گا، اور میری درخواست یہ ہے کہ یہاں اس وقت لیاری میں جہاں خودداروں کی بستی ہے، جہاں غریبوں کی بستی ہے، جہاں ضرورت مندوں کی بستی ہے، جہاں مزدوروں کی بستی ہے، یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ اسلام پسندوں کی بستی ہے۔ اس کا سیاسی گراف بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ حالیہ جو انتخابات گزرے، یہاں 86,000 ووٹ مذہب کے نام پر، اسلام پسندی کے نام پر دیا گیا، جو ہم نے لیا، جو ٹی ایل پی نے لیا۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر حافظین قرآن کی رہتی ہے، اور ہمارے یہاں تو گھر گھر تراویحوں اور شبینوں کا اہتمام ہوتا ہے، ہر محلے میں بس اور ان خیر اور برکتوں کا نزول جاری رہتا ہے۔ لہٰذا اس وقت ہماری مجموعی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان معاملات کو بھی لے کر کے آگے بڑھیں اور اس کے اندر جو احتیاطی کی جا سکتی ہیں کریں۔ ائمہ مساجد، علماء کرام نماز تراویح سے جو بھی موقف اختیار کریں گے، ہمارا موقف ان کے موقف کے ساتھ ہوگا، اور حکومت اور ان کے درمیان جو بھی بات طے ہو جاتی ہے اسی کے اوپر عمل درآمد کے ہم سب پابند ہوں گے۔ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ مخیر حضرات سے کہ اس وقت جو سینیٹائزر واک تھرو گیٹس ہیں، ان کی اس وقت بہرحال بہت ضرورت ہماری آبادیوں کے اندر پڑے گی، اور ہمیں مساجد کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم نے حکومت سندھ سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ کم از کم وہ لیاری جنرل ہاسپٹل پر تو سینیٹائزر واک تھرو گیٹ تو لگا دے، تاکہ عملہ اور آنے والے جو مریض ہیں وہ محفوظ رہیں۔ اسی طرح میں مخیر حضرات سے بھی یہ درخواست کر رہا ہوں کہ جس کی کیپیسٹی ہے اپنے محلے کے اطراف میں مساجد اور اس طرح کی وہ ساری جگہیں کہ جہاں پر عبادت ہوگی، جہاں نمازیں پڑھی جائیں گی، جہاں تراویح ہوگی، جہاں قرآن کے تفاسیر بیان کی جائیں گی، وہاں سے گزرگاہوں کا سیف اہتمام کریں، اور اس کے اندر ہم اپنی خدمات بھی جو ممکن ہوگی وہ پیش کریں گے۔ تیسری چیز جو میں اس سے متعلق کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے گھروں میں بھی ہمارے ہاں دورہ قرآن منعقد ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا بھی جو دائرہ کار ہے اس کو تھوڑا سا محدود کر کے، اور اپارٹمنٹس وائز یا اپنے گھروں پر اپنی فیملی کے ساتھ ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن پڑھنے، سننے اور اس کے ختم کرنے کا اہتمام
بنایا جائے۔ رمضان دراصل مسلمانوں کے لیے وہ درس ہے کہ جس کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کے احساسات کو محسوس کرتا ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ رمضان میں اللہ رب العالمین برکتوں سے نوازتا ہے، دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک بار پھر میں وہ نعرہ لگانے جا رہا ہوں کہ اپنا پڑوسی کے عنوان سے جو ہم پچھلے 1-1.5 مہینے سے کام کر رہے ہیں، رمضان المبارک میں لوگ گنجائش بنائیں اور اپنے اطراف میں لوگوں کے افطار اور سحر کا اہتمام کریں، اور ان کی خوراک روزہ شربت کے بغیر بھی کھولا جا سکتا ہے، روزہ مرغن پکوڑے اور چھولے چاٹ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو سادگی اختیار کی جا سکتی ہو وہ سادگی اختیار کیجیے، لیکن رمضان کی رونقوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیجیے۔ رمضان کی رحمتوں کو بڑھانے، لوگوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ رمضان المبارک میں ہر مسلمان فطرہ ادا کرتا ہے، اور فطرے کی رقم عید کی خوشیوں میں شرکت کے لیے ہے۔ لہٰذا میں درخواست کروں گا کہ اس کا اہتمام کریں کہ فطرانے کی رقم جمع کریں اور اس سے راشن بنائیں اور ان گھروں تک منتقل کر دیں کہ جن گھروں میں افلاس اور بھوک موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، آپ کو اس کے لیے کسی این جی او کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر کسی فیملی کے اندر 10 افراد موجود ہیں تو وہ جو کشمش، آٹا، چاول جس بھی نصاب سے نکالنا چاہیں تو ایک بڑی تعداد کے اندر رقم ایک گھر کے اندر ہی بن جاتی ہے کہ وہ ایک خاندان کو راشن کم از کم سپورٹ کر سکتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اس کے معاملات چل سکتے ہیں۔ تو لہذا میری تجویز یہ ہے، میں اپنے تحریکی سرکل میں بھی یہ بات کرتا رہتا ہوں، میں عوام سے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ فطرانہ جو عید کا ہے اس کا اہتمام کریں اور اس سے راشن تیار کریں، خود کریں، کسی این جی او کی طرف مت دیکھیں، کسی کو تکنے کی ضرورت نہیں ہے، خود انیشیٹو لیں، خود آگے بڑھیں اور کردار ادا کریں، اور کسی ایک گھر کو اس عید اور رمضان المبارک کے لیے آپ سمیٹ لیں اور سنبھال لیں۔ 2-3 طرح کے مسائل اور بھی موجود ہیں۔ لاک ڈاؤن سے چھوٹے کلینکس بند ہو گئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل بنتے ہیں۔ میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ سرکاری اسپتال کی او پی ڈیز کو کھولیں اور سرکاری گراؤنڈز کو جنرل او پی ڈیز کے لیے استعمال کریں، اپنے پورے ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ اسکریننگ نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مستقل یہ کہا جا رہا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے پیناڈول کھا لو، تو گھر میں بیٹھ کے پیناڈول کھاتا رہتا ہے آدمی اور اس کے نتیجے میں مسائل بڑھتے ہیں۔ ہمارے لیاری کے اندر گھر چھوٹے ہیں، ہمارے لوگ شفٹوں میں سوتے ہیں، ہم لاک ڈاؤن بھی اگر کر لیں، بہت زبردستی بھی کسی چیز کی طرف لوگوں کو بھیجیں، تو مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ کیا جس کی کھڑکی سے ملی ہے، جس کا گھر سے ملا ہے، اور جس کا گھر کے اندر بیٹھا ہوا آدمی کا کندھے سے کندھا ملا ہے، اور کوئی ایک آدمی انفیکٹ ہے، تو کیا وہ محفوظ رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا صحت کی سہولیات کو مہیا کرنا یہ وقت کی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کو پورا کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو مساجد کا مسئلہ ہے، اس بحث میں پڑے بغیر یہ تقاضا ایمانی ہے، اور اس ایمانی تقاضے کو اپنے ایمان کے مطابق لوگوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ لہذا میں ان لوگوں سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر افراتفری پھیلانے اور اس کو بحث و مباحثے کی طرف لے جانے اور اس پر رائے زنی کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ کام علماء کرام کا ہے اور ریاست کا ہے، اور ان دونوں کے مابین جو چیز طے ہو جائے ان سب کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ لہٰذا کوئی مفت کا فتویٰ دان پیدا نہ ہو، اور اس سے متعلق یہ بہت نازک مسائل ہیں، اور ان نازک مسائل کے اوپر رائے زنی سے احتیاط برتنی چاہیے۔ اسی طرح میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر رمضان میں بہت سارے لوگ قرآن کا ہدیہ کرتے ہیں، ان کو قرآن کا ہدیہ کرنا چاہیے۔
بہت سارے لوگ روزے افطار کا اہتمام کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سستی سبزی اور سستے فروٹ کی طرف اپنی ایکٹیویٹی کو رمضان المبارک میں لے کر جائیں گے، جس کے نتیجے میں عام آدمی کے لیے سہولت ہو جائے اور وہ اس کی دسترس میں ہو جائے۔ اب اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ دونوں طرح کی ضروریات موجود ہیں۔ والنٹیئرز بھی درکار ہوں گے جو اپنے آپ کو وقف کریں، اور انہی قواعد اور اصولوں کے مطابق جس طرح الخدمت نے راشن غذائی اجناس کی تقسیم میں کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان وسائل کی بھی ضرورت ہوگی کہ ہم سبسڈی کی بنیاد کے اوپر اس سہولت کو عام کریں تاکہ رمضان کی ضرورت، روزے افطار اور سحر کی ضرورت لوگوں کی پوری ہو جائے۔ میں اس موقع پر ان حضرات سے بھی درخواست کروں گا کہ جو سحری کراتے ہیں، جو افطاری کراتے ہیں، جو دسترخوان سجاتے ہیں، وہ اس دفعہ کے دسترخوان کو ان سارے حالات کے باوجود، ان ساری مشکلات کے باوجود اس کو ملٹی پلائی کریں، اس کو ڈبل کریں، اور اس کے نتیجے میں آسودگی اور آسانیاں پیدا کریں۔ محلے میں اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، چاہے ایک کھجور کا دانہ بھیج کر کیا جا سکتا ہو۔ اس وقت غذائی اجناس، عبادات اور صحت، یہ تین چیزیں ہیں جس کے ساتھ ہم آئندہ 2-3 دنوں میں رمضان المبارک میں داخل ہوں گے، اور ان تینوں چیزوں سے ہی متعلق ہمارے ساتھ مسائل موجود ہیں۔ ہمارے لیاری جنرل ہاسپٹل میں فیسلٹی موجود ہے، بہت اچھی فیسلٹی موجود ہے۔ ہمارے ایم ایس صاحب، ڈی ایم ایس صاحب، ڈاکٹرز، اور میں جب مل کر کے آیا ہاسپٹل کے اندر پیشنٹ سے بھی اور اسٹاف سے بھی، تو بہرحال مجھے حوصلہ ملا۔ جو باہر شور شرابہ تھا کہ لوگ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جو ماں باپ کے اکلوتے تھے، اور وہ وہاں پر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ایسے مریض بھی موجود تھے کہ جن کو یہ فکر تھی کہ یہ جو آپ لوگ آئے ہیں، یہ جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، ہمیں تو مرض ہو گیا، آپ کو نہ ہو جائے۔ تو یہ ہماری دلوں میں جو خیر خواہی ہے، یہ جو ہمارے معاشرے کا حسن ہے، یہ جو ہمارے لوگوں کے مزاج کا خاصہ ہے، یہ ایک خوبصورتی ہے جو اسلام نے عطا کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ آج ہم نے ایک پیشنٹ لیاری جنرل ہاسپٹل سے نیگیٹو تھا، وہ اپنا وقت پورا کرنے کے بعد واپس ہوا خیر خوبی سے۔ ان کو مبارک ہو، ان کے خاندان کو مبارک ہو، ان کے علاج کرنے والے ڈاکٹرز، پیرا میڈیکل اسٹاف اور لیاری جنرل ہاسپٹل کی انتظامیہ کو مبارک ہو، اور اللہ رب العالمین ان کو صحت اور توانا اور خوشیوں والی زندگی دے۔ آج ایک اور ہماری بہن شبانہ سلیم لیاری جنرل ہاسپٹل کے اندر ہے، ان کو نیگیٹو رپورٹ آ گئی ہے، لیکن کیونکہ وہ 14 تاریخ کو ہاسپٹل میں رپورٹ ہوئی ہیں، تو جو ڈیکورم اس کا طے ہوا ہے اس کے مطابق ان کو رہنا ہوگا، اور آج ہم نے ان کو مزید آئسولیٹ کر کے نیگیٹو کیس کو ہم نے الگ کمرہ، پرائیویٹ کمرہ ان کو دے دیا ہے، اور وہ اس کے اندر رہیں گی، اور اس کے اوپر مشورے کے بعد ان کو وہاں سے ریلیز کیا جائے گا۔ اسی طرح 10 دن کے بعد جو لوگ رپورٹ ہوئے تھے پازیٹیو کے ساتھ، جن کے 10 دن گزر جاتے ہیں، پھر ہم ان کا ٹیسٹ کروا رہے ہیں اور وہ نیگیٹو آتے ہیں، تو پھر ان کو 24 گھنٹے کے بعد وہاں سے دوسری ڈے کیئر میں رکھتے ہیں، اور 24 گھنٹے کے بعد ان کے درجہ حرارت کو اور ان کی باقی علامتوں کو آبزرو کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ تو کیسز اس وقت بہرحال 176 کے قریب جو ہے وہ رپورٹ ہیں پازیٹیو لیاری کے اندر، جو ریکارڈ پر موجود ہیں، اور سب کے لیے دعا۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنے اس مسئلے کو چھپا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بڑی تعداد کے اندر وائرل ہو رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ ان 76 کیسز میں کوئی کیس ایسا نہیں ہے جس کی ٹریول ہسٹری ہو۔ لیاری کے اندر کوئی کیس ایسا نہیں ہے کہ جس کی ٹریول ہسٹری ہو، کہیں اور سے آیا ہو۔ یہ کسی نہ کسی آنے والے سے لگ کر کے وہ یہاں پہنچا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کہیں کیس موجود ہے تو اس کو سمجھیں اور
سمجھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کر دیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ لوگ تعاون کریں گے اور اس تعاون کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہم پر اپنا خصوصی کرم فضل بھی فرمائے گا، اور اس کے نتیجے میں ہم اس وبا سے بھی نکلیں گے اور ایک خوشحال زندگی اور آسودگی کے ساتھ اپنے معاشرے کے اندر ماضی کی طرح اپنے روٹین کی سرگرمیوں کو اور اپنے محلوں کی رونقوں کو بحال کر سکیں گے۔ اس موقع پر میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ رمضان المبارک قریب ہے، تو اس کی رحمتوں، اس کی مغفرتوں اور آتش دوزخ سے نجات کی دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیے۔ آپ کی دعاؤں کا محتاج اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ آپ کی ہر مشکل میں کھڑا رہنے والا آپ کا بھائی عبدالرشید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔